السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیب احمد چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ کور فیکٹس۔ پچھلے کچھ عرصہ سے جوڈیشری اکاؤنٹیبلٹی کے دائرہ کار سے ریلیونٹ ڈیبیٹ ملک کے مختلف طبقات کی جانب سے جاری تھی۔ یہ ڈیبیٹ تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہونے والے پریزیڈینشل ریفرنس کی، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل تفصیلی فیصلہ سناتے ہوئے اس ریفرنس کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ اس سے قبل جون کے ماہ میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 10 رکنی بینچ نے اس ریفرنس کو کل عدم قرار دیا تھا اور اس کیس کو جانچ پڑتال کے لیے FBI کے پاس بھجوا دیا گیا تھا۔ FBI کی جانب سے جسٹس صاحب کی اہلیہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کو 3 کروڑ روپے کا ٹیکس جمع کروانے کا کہا گیا تھا۔ اچھا، اب سپریم کورٹ آف پاکستان عدالت عظمیٰ کی طرف سے فیصلہ تو سنا دیا گیا اور اس پریزیڈینشل ریفرنس کو کل عدم بھی قرار دے دیا گیا ہے، لیکن اس پریزیڈینشل ریفرنس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ریلیٹڈ چند حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، یہ جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کے بیٹے ہیں اور جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کو قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھیوں اور پاکستان موومنٹ کے فرنٹ فائٹرز میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ بلوچستان کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لندن سے بار ایٹ لا کی ڈگری لینے کے بعد واپس آ کر آل انڈیا مسلم لیگ کی بلوچستان میں نمائندگی کی۔ اچھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے جوڈیشری ٹینیور میں اس وقت خبروں میں سامنے آئے جب انہوں نے اپنے مینٹور اور ساتھی فاضل جج جسٹس جواد خواجہ کے ساتھ مل کر ہوبارہ بسٹرڈ یعنی تلور کے شکار کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ لکھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ڈالروں، درہموں، دینار اور محض دوستیاں پالنے کے لیے ایک انڈیجرڈ سپیشیز ہوبارہ بسٹرڈ یعنی تلور کے شکار کو قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی کھلی چھٹی دے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ موجود پولیٹیکل انوالومنٹ پہ بھی کھلی تنقید کی، جس کے بعد سے ہی جسٹس صاحب حکومت کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے۔ تاہم اس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب نے اپنی صدارت میں ایک لارجر بینچ بنوایا اور اس کیس کی دوبارہ سماعت کرتے ہوئے اس فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا، جس کے بعد سے ایک بار پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اس فیصلے کی دوبارہ سماعت اور لارجر بینچ پر کھلی تنقید کی گئی، جس کو جوڈیشری اور حکومت کی جانب سے ہضم کرنا یقیناً آسان نہ تھا۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کوئٹہ کمیشن کا ہیڈ بنایا گیا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئٹہ سول ہسپتال میں 8 اگست کو ہونے والے خودکش حملہ کی تحقیق کے بارے میں کہا گیا۔ اس خودکش حملہ میں 74 سے زائد جانیں گئیں، جن میں اکثریت وکلاء صاحبان کی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی زیر نگرانی اس کمیشن نے اس حملے کے 56 دن بعد ہی 110 صفحات پر مشتمل تفصیلی رپورٹ پیش کی، جس میں ایک بار پھر جسٹس صاحب کی جانب سے حکومتی اداروں اور دوسرے حساس اداروں کو کھلی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو بھی کھلی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ملک میں سپرمیسی افلاح اور بالخصوص سویلین سپرمیسی نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ اس کے بعد فیض آباد دھرنا کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے اس دھرنا میں افواج پاکستان اور دوسرے ریاستی اداروں کی انوالومنٹ کو بھی کھلی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ جو بھی ادارے ملک میں انتشار پھیلانے اور فرقہ واریت کو فروغ دینے میں اس دھرنے میں شامل تھے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد بھی کئی بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اداروں کے توقعات کے خلاف فیصلے سنائے گئے، جس سے معاملہ بگڑتے بگڑتے اس نہج تک پہنچ گیا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف تحقیقات میں ان کی اہلیہ کے نام پر لندن میں پراپرٹی ڈسکور کی گئی اور ان پر ایک پریزیڈینشل ریفرنس بناتے ہوئے عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اس پریزیڈینشل ریفرنس کو چیلنج کرتے ہوئے کہا گیا کہ میری اہلیہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہیں اور وہ عمران خان اور دیگر کئی حکمرانوں سے زیادہ ٹیکس پے کر رہی ہیں۔ اس کے بعد سے حکومت اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان پرسنلی وکٹمائزیشن واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے تفصیلی فیصلے میں اس ریفرنس کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ تفصیلی فیصلہ 224 صفحات پر مشتمل تھا، جسے جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا۔
اس فیصلہ کے ساتھ جڑے ہوئے نوٹ جسے جسٹس یحییٰ افریدی نے لکھا، اس نوٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی کہ یہ پریزیڈینشل ریفرنس غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور اس ریفرنس میں پرسنل وکٹمائزیشن شامل ہے، اور نہ صرف اتنا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ حکومتی اداروں کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی کی خفیہ جاسوسی کی گئی، جس کو سن کر حکومت کو یقیناً پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ عدالت کی جانب سے اس ریفرنس کو پرسنلی وکٹمائزیشن قرار دیا ہے اور معاملہ یقیناً بگڑتا جا رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب ہر موقع پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، جیسا کہ انہوں نے پچھلے دنوں انصاف لائر فورم پر عمران خان کی موجودگی کے بارے میں کہا، اور باقاعدہ عمران خان صاحب کو نوٹس بھی بھجوا دیا گیا ہے کہ وہ اپنی موجودگی کی جسٹیفیکیشن دیں کہ وہ تو پورے ملک کے وزیر اعظم نہیں، کیسے وہ ایک خاص پارٹی کی تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے عوام میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں دونوں جانب سے اس معاملے کو پرسنلی وکٹمائزیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا کہ آپ کا اس ساری سچویشن کے بارے میں کیا خیال ہے اور یہ حالات کس جانب بڑھ رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔